السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ سورۃ الاحقاف کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یقیناً امید ہے کل سے ذو الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 دن ذی الحجہ کے بہت قیمتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام سال کے دنوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہیں وہ یہی ذی الحجہ کے ہیں، اور ان میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر روزے رکھنے کی استطاعت ہو تو روزے رکھے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے، اگر ہم 10 دنوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ 10 دن روزے رکھے ہوں، لیکن چونکہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور چونکہ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہیں، تو یقیناً ان میں کیے گئے اعمال کی بھی اہمیت اسی طرح بڑھ جاتی ہے۔ اور ان تمام اعمال میں جو بہت بڑا عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا اور صدقہ کرنا۔ یہ 2 بڑے عمل ہیں۔ ان 10 دنوں میں کوشش کریں صدقہ کرنے کی بھی، اور اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور روزہ رکھنے کی بھی۔ یقیناً گرمی کا مہینہ ہے اور شدید گرمی چل رہی ہے پاکستان میں، لیکن پاکستان میں تو الحمدللہ بارشوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع والی بارشیں عطا فرمائے۔ تو اگر موسم اجازت دے، سچویشن اجازت دے، تو کوشش کریں روزہ اگر ہم رکھ سکیں تو، کیونکہ اگر ہم روزہ رکھیں گے، اس روزے کے ساتھ ہم جو اعمال کریں گے، اذکار کریں گے، صدقہ دیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور دیگر نیکی کے کام، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کے کام آنا، تو وہ تمام کا اجر بڑھ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ نے طے کیے ہیں، ہمیں ان میں شامل فرمائے جو ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان میں گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ خاص طور پر ویسے تو گناہ ہر مہینے میں ہی حرام ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں ہے کہ ان کی علماء کی یہ رائے ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں کیے گئے گناہ کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ خطرے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الاحقاف کی چند آیات کریں گے، 3 آیات ہیں، پھر انشاءاللہ 2 اور لیکچرز کے اوپر یہ سورہ محیط ہوگی اور پھر مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ جی تو آیات کی ابتدا جو ہمارے ٹاپک میں ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ۔ سو لقد یہ لام جواب قسم ہے، قد تاکید کے لیے ہے، مکنہ فعل ماضی ہے، میم کاف نون، مکنہ یمکنو باب تفعیل میں سے، وَلَقَدْ مَكَّنَّا، سو اس میں فاعل جو ہے وہ نا ہے اور ہم مفعول، سو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ یعنی یقیناً ہم نے ان کو۔ اب یہاں پر مکنہ یمکنو تمکیناً، کسی کو بیسیکلی قوت مہیا کر دینا، اس کو قدرت عطا کر دینا، چاہے وہ، کیونکہ یہ والا لفظ قرآن مجید میں زمین پر کسی کو حکومت عطا کرنے کے معاملے میں بھی آیا ہے، کسی کو زمین میں ٹھہرا دینا سے مراد ہے اس کو حکومت عطا کر دینا۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ یعنی ہم نے ان کو قوت عطا کی، یعنی قوت سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ چیزیں عطا کی جو ان کی قوت کا باعث تھیں، ان میں مالی طور پر، اس میں جسمانی طور پر، اس میں صلاحیتیں ان کو عطا کی، ان کو رزق عطا کیا، ان کو جو ان کی یعنی زمین پر بڑے ہونے کے جو اسباب تھے، بڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی غلبے کے جو اسباب تھے وہ ان کے پاس موجود تھے۔ کون؟ قوم عاد۔ تو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ہم نے ان کو
قوت مہیا کی، یقیناً آگے جواب قسم ہے، قسم محذوف ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ۔ اب آگے آ رہا ہے فی ما، متعلق فعل ہو گیا، فی ما، فی حرف جر، ما یہاں پر ما اس میں موصول ہے، فی ما ام مکناکم فیہ۔ اب یہ اس کا پورا جملہ صلہ ہے، اس جملہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ان یہاں پر نفی کے لیے ہے، ان شرط کے لیے نہیں، نفی کے لیے ہے۔ یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسٹلی مائے نفی استعمال ہوتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر مائے نفی اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ پہلے بھی ایک ما آ رہا ہے، تو دو اکٹھے ما کا آنا کراہیت کا باعث تھا، اللہ عالم بالصواب، تو اس لیے وہاں پر ان استعمال کیا گیا کہ ان مکناکم فیہ۔ فیہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ ما کی طرف جا رہی ہے، مکن یمکن تمکیناً، پھر وہی فعل ماضی کا صیغہ مکناکم، کم مفعول، ان مکناکم فیہ، یعنی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے انہیں قوت عطا کی، انہیں یعنی وہ اسباب عطا کیے، انہیں وہ استطاعتیں عطا فرمائی، انہیں وہ قدرت عطا فرمائی، فی ما جو ام مکناکم فیہ، یعنی اس بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں قوت عطا کی، ان چیزوں کے بارے میں انہیں قدرت دی جن کے بارے میں تم سب کو نہیں دی۔ یہ کم کون ہے؟ یہ قریش مکہ، مکہ کے جو لوگ تھے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو قوم عاد کو جو قوتیں دی گئی تھیں وہ تمہیں نہیں دی گئیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور جعلنا فعل ماضی، اب یہ اس پچھلے جملے پر عطف ہو رہا ہے، یعنی ایک تو یہ کیا اور دوسرا کیا، جعلنا فعل ماضی، نا فاعل، جین آئم لام مادہ، سمعا مفعول، یہ متعلق فعل ہوا، جعلنا لہم سمعا مفعول نمبر 1، وابصارا مفعول نمبر 2، وافئدۃ مفعول نمبر 3۔ تو یہ تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو کیا دیا، ان کے لیے کیا بنایا، سمعا، سننے کی استطاعت۔ یہاں سمع مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ سننے کی استطاعت، ابصار بصر ان کی جمع ہے، اس میں دیکھنے اور پرکھنے کی صلاحیت، یعنی صرف دیکھنا نہیں، پرکھنے کی صلاحیت بھی، یعنی ان کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ صرف دیکھتے نہیں تھے۔ تو دیکھنے اور پرکھنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں اس وقت نگاہ سے جو چیز دیکھ رہا ہوں، آپ دنیا میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ان کے پاس بصیرت نہیں ہوتی۔ اب بچہ ہے، بچے کو آپ کہیں اس کو کوئی چیز دکھائیں، اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم یہ کیا ہے، جب تک اسے اس چیز کا علم نہیں دیا جائے گا۔ جب وہ بڑا ہو جائے گا اس کے اندر استطاعت پیدا ہوگی فرق کرنے کی، یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، کیونکہ اب اس نے لرن کیا ہے، اس کے اندر یہ استطاعت پیدا ہو گئی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ خود سے چیزوں کے انالیسس کرتا ہے، دنیا سے سیکھتا ہے معاملات۔ سو بصیرت کیا ہے؟ یعنی میں اگر کسی چیز کو دیکھوں تو میں اس دیکھنے کے بعد اس کو اپنے دماغ اور اپنے دل کے ذریعے پروسیس کروں، پھر انالیسس کروں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں اللہ نے تذکرہ کیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کہ ہم نے ان کو کیا عطا کیا، ان کے لیے کیا بنا دیے تھے، ان کے سننے کی صلاحیت، ان کے دیکھنے کی، سمجھنے پرکھنے کی صلاحیت، اور ان کو دل عطا کیے، افئدۃ، اور ان کو یہ فؤاد ان کی جمع افئدہ، اور انہیں دل عطا، کیسے دل عطا کیے، جو چیزوں کے انالیسس کر سکتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ پھر کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کے آگے آ رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر، کسی بھی انسان کے پاس اگر جسمانی صحت کی بات کی جائے سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ سننا، دوسرا دیکھنا، تیسرا دل کون سا؟ جو ان کے ساتھ کنیکٹ ہو، سنے، دیکھے، اس کو غور کرے اور فیصلہ کرے۔ یہی ہماری ترتیب ہے، پہلے ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ہم دل میں لے کے جاتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاص بات، یعنی میں نے سنا قرآن مجید کی آیات کو، پھر اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، پھر قرآن مجید میں جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر ان کو آنکھوں سے تھوڑا دیکھنے کے بعد بصارت کی طرف ان کو لے کر گئے، ان پر غور کیا، پھر دل نے اس کو پروسیس کیا اور پھر نتیجہ نکالا کہ یہ کیا بات ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں کسی کے کان بند ہو، وہ بہرا ہو، وہ سن نہیں سکتا ہو، تو اس کی آنکھیں کیا کریں گے، اس کا دل کیا کرے گا؟ دونوں بلاک۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتا۔ جو سن نہیں سکتا تو وہ سمجھے گا کیا کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تو سب سے امپورٹنٹ سننا ہے، کیونکہ جو آدمی سن نہیں سکتا وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔
تو سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمعن کا تذکر کیا کہ وجعلنا لہم سمعن، لہم مقدم ہوا ہے خاص طور پر ان کے لیے، یعنی اس وقت جب وہ موجود تھے ان کو خاص طور پر یہ چیزیں عطا کی گئی تھیں. اور افئدہ یہ کیا ہے؟ فؤاد، دل کی، فؤاد ان کی جمع ہے. آگے فرمایا فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء. معنفی کا اغنا، اغنا یغنی کا معنی، اغنا یغنی باب افعال میں سے، اس کا فاعل حالت رفع میں مرکب اضافی. فما اغنا سمعہم ولا، اب لا بیسیکلی لا اس مائے نفی کی عطف کے لیے ہے کہ ولا ابصارہم یہ بھی فاعل، ولا افئدتہم یہ بھی فاعل. عنہم متعلق فعل اغنا، فما اغنا عنہم، اغنا عنہم، ان سے مراد اس کا معنی ہو جاتا ہے یعنی کسی کے کام آنا. ما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء. اب من حرف جر، شیء نکرہ مجرور، اور یہ اصل میں مفعول یا پھر یہ مفعول مطلق ہے. اغنا کا جو مفعول مطلق محذوف ہے اس کی یہ صفت ہے، یا پھر یہ ہے، یا پھر یہ مفعول ہے اور من اس پر زائدہ لایا گیا ہے کہ یعنی ان کے جو سننے کی صلاحیت تھی، ان کے جو دیکھنے اور پرکھنے کی صلاحیت تھی، اور ان کے جو دل تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، یعنی انہوں نے اس سے کوئی کام نہیں لیا. وہ صرف مجرد دیکھتے رہے، سنتے رہے کہ نبی ان کو بلا رہے ہیں، نبی جس نشانیوں کی بات کر رہے ہیں وہ نشانیوں کو دیکھ رہے تھے لیکن غور نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد ان کے دلوں نے، پھر جب انہوں نے غور ہی نہیں کیا تو دلوں نے ان کو کوئی نتیجہ نہیں دیا اور وہ برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ قریش کے پاس بھی سننے، دیکھنے، پرکھنے کی صلاحیت اور دل موجود ہیں، تو وہ اس کو کیوں نہیں استعمال کر رہے. تو یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، شاید طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ الدوسی، اللہ کم بیشی معاف فرمائے. تو بہرحال ایک صحابی ہیں، اس لیے میں نام تھوڑا سا. تو وہ کیا ہوا، جب وہ مکہ تشریف لائے، مکہ آنے کے بعد ان کو قریش نے منع کیا کہ یہاں پر ایک آدمی ہیں ان کی بات مت سننا. اس نے کہا کیوں نہ سنوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی بات جادو کر دیتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کاٹن کانوں میں ڈال لی اور جو طواف کرنے لگے نا، چونکہ وہ عمرے کے لیے آتے تھے. تو پھر وہ انہوں نے سوچا، غور کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں شاعر آدمی ہوں، بلاغت سے واقفیت رکھتا ہوں، میری زبان ہے عربی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انالیسز نہیں کر سکتا؟ میں انالیسز کروں گا، یعنی میں بات سنوں گا. تو انہوں نے کاٹن نکال دی اور انہوں نے پھر پتہ کیا کون ہے وہ، کہاں ہے، کیا بات کرتے ہیں، میں ان کی بات سننا چاہتا ہوں. انہوں نے جا کر بات سنی، اس کے بعد دیکھا، مشاہدہ کیا، ان کے دل نے پرکھ لیا. چونکہ وہ عقل والے آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں صحیح اور غلط کا فرق کرنے کی توفیق رکھتا ہوں، مجھے یہ صلاحیت ملی ہوئی ہے. اسی لیے ہمیشہ بات سن لینی چاہیے اور سننے کے بعد فیصلہ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں سیدھی راہ کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ کوئی بھی انسان کسی غلط راہ پر نہیں جمتا زیادہ دیر، اس کا دل ہٹ جاتا ہے. پہلے یہ ہو کہ مخلص ہو، وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو. اس میں اللہ کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہے. اپنے مسلک، مذہب، اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص نہیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو. اللہ کو پانے کی، اللہ سے جڑنے کی، اللہ کے قریب جانے کی، اللہ کی بندگی کی سچی خالص تڑپ ہو. اور اس کے بعد اس کا جو سوال ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سوال بھی سچائی پر مبنی ہو، اخلاص پر مبنی ہو، پیچھے کوئی بھی محرک نہ ہو، عقیدہ کا محرک، مسلک کا محرک، کسی عالم دین یا مفتی کے ساتھ اتنا لگاؤ کہ اس کی بات کو غلط ثابت کرنا بوجھ محسوس ہو رہا ہو. اس صورت میں اللہ تعالیٰ بالکل درست راہ پر انسان کا دل جما دیتا ہے، ٹک جاتا ہے. ہاں اگر پیچھے تعصب موجود ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر صحیح بات بھی سامنے نظر نہیں آئے گی، اس کے اندر بھی شیطان دلائل سکھا دے گا. اگلا جملہ بڑا اہم ہے، فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء. کچھ بھی کام نہیں آیا ان کا سننے کی صلاحیت، ان کے دیکھنے کی صلاحیت، ان کے دل جو سمجھنے کی کیفیت کے اندر تھے، ان کو ان سے کوئی کام نہیں لیا انہوں نے. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ.
اب یہاں پر اذ امپورٹنٹ ہے، اس اذ کو یہاں پر تعلیلیہ کہا جاتا ہے جی، یہ بمعنی تعلیل ہے، علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہ سب کیوں کام نہیں آئے، کیا وجہ بنی کہ ان کے دل، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے کام نہیں آئے، کدھر کام ضائع ہو گیا ان کا، کیا ہوا ایسا؟ اچھا، اذ موسٹلی قرآن مجید میں مفعول ہے، مفعول کے طور پر آیا ہے، یعنی اذکرو محذوف ہے اور پھر اذ ہے، سو موسٹلی مفعول کے طور پر آیا ہے، لیکن تعلیل کے طور پر استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور گنتی کی آیات ہیں، غالباً 3 یا 4 آیات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اچھا، اس کی ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو دینا چاہوں، ضربتہ لضربہ، یعنی میں نے اسے مارا، کیوں مارا؟ میں نے لام وجہ بتا دی، کیوں مارا؟ لضربتہ، اس کے لضربہ، ضربن یہاں پر میں مصدر کے طور پر لے گیا ہوں، پیچھے لام تعلیل لگا دی، لضربہ، اس کے مارنے کے سبب، یعنی ہو سکتا ہے میں نے کسی کو مارا ہو اور اس نے جو مجھے مارا، میں نے اس کے مارنے کے سبب میں نے اسے مارا، لیکن یہ جو مجھے مارا گیا، جو مجھے تکلیف پہنچائی گئی، یہ تکلیف پہنچانے کے بعد میں نے اسے کب مارا، یہ جملہ یہ نہیں بتا رہا، یعنی ضربتہ لضربہ، ممکن ہے اس نے مجھے 6 مہینے پہلے مارا تھا اور میں نے اسے 6 مہینے بعد مارا، حالانکہ مار مجھے 6 مہینے پہلے پڑی، بدلہ میں نے 6 مہینے بعد لیا، بعد میں۔ اذ تعلیلیہ کیا فائدہ کرتا ہے؟ جملہ ایسے بنے گا، ضربتہ اذ ضربنی، اب فرق ہو گیا، اذ ضربنی، میں نے اسے مارا جب اس نے مجھے مارا، اب یہاں اذ مارنے کی تعلیل میں آ گیا کہ یہ مارنے کا عمل کیوں کیا میں نے، اور اس کو وقت کے ساتھ قید کیا، اذ ہے جہاں پہ بھی ظرف کے طور پر آ رہا ہے، ظرف زمان، یعنی جب اس نے مجھے مارا میں نے تب مارا، اور مارا کب؟ اسی وقت، ڈیلے نہیں کیا، یہ نہیں کہ مجھے اگر میں نے ڈیلے کیا ہوگا تو پھر لام اکیلے ہی کافی ہو جائے گا، لیکن اذ تعلیلیہ معنی یہاں پر کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ میں نے اسے مارا کب؟ جب اس نے مجھے مارا، یعنی یہ عمل پھر میں نے ڈیلے نہیں کیا، میں نے فوراً کر لیا۔ کیوں ہوا یہاں پر؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کانوا یہاں پر فعل ناقص، واو اس کا اسم، خبر ہے یجحدون فعل مضارع، جیم ہا دال، جحد یجحد، ڈٹائی اختیار کر لینا، واو اس کا فاعل، بآیات اللہ، آیات اللہ مرکب اضافی متعلق فعل یجحدون، کب؟ یعنی کب ان کے کام نہیں آئے؟ اب آپ دیکھیے، ان کے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، دل ان کے کچھ کام نہ آئے جب وہ اللہ کی آیات کے بارے میں ڈھٹائی پر ڈٹ گئے، یعنی وہ ڈھٹائی کرنے لگے، جب وہ ڈھیٹ ہو گئے، یعنی ڈھیٹ، اب کہا یہ جاتا ہے کہ ڈھیٹ کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ نبی ہیں، ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے کچھ آئے گا، ان کو یہ بات محسوس ہو چکی تھی، لیکن وہ ڈھٹائی اختیار کر گئے۔ یہی کفار قریش میں سے بھی کچھ بڑے سردار ان کے ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان چکے تھے، قرآن مجید کی عظمت کو، اللہ کی طرف سے نازل ہونے کو، اللہ کی کتاب ہونے کو پہچان چکے تھے، لیکن ڈھٹائی اختیار کر گئے۔ تو جب آدمی، یعنی مجھے معلوم ہے کہ ایک چیز سچ ہے لیکن میں ڈھیٹ ہو جاؤں کہ بس میں نے نہیں ماننا، تو یہی کہا جائے گا نا کہ اس کا تو سننے اور کان اور آنکھ سے کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہے، کہ یعنی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ڈھٹائی اختیار کیے ہوئے۔ تو اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں ڈھٹائی اختیار کرتے تھے، ہٹ درمی اختیار کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، ہاکا فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہا واو قاف یا ہا یا قاف ہے، سو ہاکا بہم ما کانوا، اب ہاکا کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے یہ ما سے لے کر یہ پورا جملہ، صلہ و موصول، ما اسم موصول، کانو کا واو اسم، یستہزئون خبر، اس میں واو نائب الفاعل، بہی میں ہا ضمیر، یہ ما کی طرف چلی گئی، سو ما کانوا بہی یستہزئون، یہ یستہزئون پر بہی مقدم ہوا ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، سو ہاکا بہم، جس کو گھیرا جاتا ہے وہ با حرف جر سے آتا ہے، وہ ہم وہی یہ جو انکار کر رہے تھے اور وہ ساری قوم، سو ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہ جو مذاق کیا اڑاتے تھے، کب آئے گا عذاب، آئے تو لے آئیں عذاب، یعنی جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں، لائیے کہاں ہے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ افسوس کے ساتھ آج بھی کچھ ہمارے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی
طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی خبریں دی گئی ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہنے کو مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ بعض اس تناظر میں مذاق اڑا لیتے ہیں کہ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی قیامت کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے، تو پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر یہ بات کہاں جا کھڑی ہوگی تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر عذاب ان پہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، پھر وہی لام تاکید جواب قسم کا تاکید کے لیے اہلکنا فعل ماضی نا فاعل باب فعل، اہلک یہلک ہلاک کر دینا، اہلکنا کس کو ہلاک کیا، ما حولکم، پھر کفار قریش سے خطاب ہے، ما مفعول منصوب، مفعول ہونے کی وجہ سے آگے اس کا صلہ ہے، حولکم حول ظرف، ما حولکم یعنی تمہارے ارد گرد تھا۔ اب اس میں قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ تمام کیا ہیں، یہ ارد گرد کہلائی جاتی ہیں، یعنی یہ حجاز والوں کے ارد گرد میں تھیں۔ یمن ہو گیا، کچھ عمان کی طرف تھے، کچھ مدین صالح میں تھے، کچھ اردن کے جو علاقہ اس میں تھے، کچھ شام میں تھے، یہ دیکھیں ارد ما حولکم جو تمہارے ارد گرد تھے۔ سو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حال ہے وہ محذوف ہے اہلکنا کا، اور یہ اس حال کے متعلق ہے، من القریٰ قریۃ ان کی جمع ہے، یعنی ہم نے تمہارے ارد گرد ہلاک کر دیا بہت سے ہلاک ہونے والوں کو، یعنی اہلکنا ما حولکم جو بھی تمہارے ارد گرد تھے، من القریٰ بستیوں میں سے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، صرف یصرف تصریفاً باب تفعیل میں سے، یعنی ایک ہی ٹاپک کو بدل بدل کر بیان کرنا۔ تصریف ایک ہی ٹاپک ہے، بیسیکلی ایک ہی موضوع ہے، لیکن اس کو بدل بدل کر بیان کیا جا رہا تھا، یہ ہوتا ہے تصریف۔ صرفنا الآیاتی نا فاعل، الآیاتی مفعول، وصرفنا الآیاتی ہم نے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، یعنی ایک ہی ٹاپک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا، روز آخرت، قیامت، اس کے متعلق ایک ہی ٹاپک کو لے کر مختلف آیات آئی ہیں، یہ ہے تصریف۔ صرفنا الآیات کیوں ہوا، ہم نے کیوں اللہ تعالیٰ کے بیان فرمانے کہ ہم نے بدل بدل کر آیات کو بیان کیا، تصریف کی اس میں، کیوں کی، لعلہم، لعلہ ہم اس کا اسم، یرجعون خبر، یرجعون میں واو اس کا فاعل، فعل مضارع، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی یہاں پر بات یہ کی جا رہی کہ ان کے سامنے آیات کو، نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ نے آیات کو، ٹاپک کو مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ سمجھنے والا کسی طرح تو سمجھ جائے۔ لعلہم یرجعون، یہاں یرجعون سے مراد لوٹ آنے سے مراد ہے توبہ کر لینا اور مغفرت طلب کرنا۔ پھر اللہ فرما رہے فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، فلولا، اب یہ لولا یہاں حرف تخصیص ہے، سو لولا کیوں نہیں، نصرهم الذین، نصر فعل ماضی، اس کا مفعول ہم فاعل ہے، الذین اسم موصول، فلولا نصرهم الذین، ہم یہاں پر کون ہے، وہی قوم عاد، کہ کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں نے، اب انہوں نے کون ہے، اتخذوا میں واو فاعل باب افتعال ہے، بنا لینا، اور یہ واو فاعل کون ہے، یہ بیسیکلی ہم، یہ ہم کون ہے، قوم عاد، یعنی الذین اتخذوا من دون اللہ، متعلق اتخذوا، آلہتاً یہ مفعول ہے اتخذوا کا۔ اچھا اتخذوا میں ایک اور، کیونکہ اتخذ یتخذ یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، اگر کوئی قربانن کو مفعول بنا لے تو پھر الذین کی طرف کیا لوٹے گا، الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، تھوڑا سا غور کریں اگر ہم تو یہاں پر ہم مفعول محذوف ہے، کیونکہ اتخاذ یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی کسی کو بنایا اور کیا بنایا، سو اصل میں تھا اتخذوہم من دون اللہ آلہۃ، ٹھیک ہے، قربانن کے بارے میں بات کرتے، یہ جملہ تھا، تو یہ مفعول نمبر 1 ہے اور یہ آلہۃ مفعول نمبر 2 ہے۔ جملہ یوں ہو گیا کہ کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کے سوا معبود، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا قربانن، قربانن یہ مصدر کا صیغہ ہے، غفرانن جیسے ہوتا ہے، غفران، غفرانن، قربانن، سو یہ فعلان کے وزن پر ہے، یہ مصدر ہے اور یہ حال ہے، یہ حال ہے پہلے فاعل کا، یعنی اتخذوہم قربانا آلہۃ، کہ انہوں نے ان کو بنا لیا اللہ کے سوا
تقرب کے لیے معبود، یعنی ان کو کیوں بنایا؟ اسی لیے بعض نے پھر قربان کو مفعول لاجلہ ہی بھی کیا ہے، یعنی یہ مفعول پہلے مفعول کا کیا سبب بنا، بعض نے یوں بھی لیا ہے کہ یہ آلہتن کا حال تھا، چونکہ آلہتن نکرہ اس پر مقدم کیا تو یہ اس کی صفت بن گئی۔ اس طرح سے علماء کا اس کے بارے میں 2-3 آراء ہیں۔ آسان ترین یہ ہے کہ حال، یعنی اور علماء نے جو صحیح ترین اس کو اختیار کیا ہے وہ حال کے طور پر کیا ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ بیسیکلی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں یا وہ لوگ جن کو انہوں نے اپنا اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا تھا، اور معبود بھی کیوں بنایا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے، یعنی قربان، یہاں ہم عربی میں کہتے ہیں نا، اردو میں قربانی، قربان، یہ قربان اصل میں ہے کیا؟ قربان ان کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو تقرب اللہ کا باعث بنے، ہر وہ چیز، وہ چاہے جانور قربان کرنا ہو، وہ چاہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہو، وہ چاہے اپنی ذات کی قربانی کر دینا ہو، قربان کہتے ہیں ہم قربان کیا ہے؟ یعنی تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے قربان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو جانور ذبح کرنا اسے ہم قربانی کا لفظ کہتے ہیں، قربانی کی ہے میں نے، کیا؟ اللہ کے تقرب، اللہ کے قریب قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے اس جانور کو ذبح کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جن کو بنایا تھا، اپنا خدا بنا لیا تھا، پھر انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ یعنی جب اللہ نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا تو پھر وہ جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے وہ کیوں نہیں آئے؟ اب یہ کفار قریش کو بھی سنایا جا رہا ہے، ان کو بھی، اور ہر دنیا کے ہر آدمی کو بھی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لے یا اس کو اپنا دوست بنا لے اور وہ سمجھے کہ یہ تو میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو کفار قریش بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا بل ضلوا عنہم، بل یعنی پچھلی بات کی نفی کر دی، بلکہ بات ایسی نہیں ہے، کیا ہے؟ ضل یضلوا، واو اس کا فاعل، وہ ان سے مراد اصل میں ہوتا ہے دور ہٹ جانا، ضلوا عنہم متعلق فعل ہو گیا کہ وہ ان سے دور ہو گئے، یہاں دور ہونے سے مراد ہے گم ہو گئے، یعنی وہ ان کو ملے ہی نہیں، وہ ان کے کسی کام نہیں آئے، بل ضلوا عنہم، وہ ان سے گمراہ ہو گئے، ان سے دور ہو گئے، ان کے کسی کام نہیں آئے۔ پھر فرمایا وذالک افکہم، ذالک یہ جو پیچھے سب بات بیان کی گئی ہے کہ وہ یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم معبود بنائے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں، تو اس کے لیے کہا گیا ذالک افکہم خبر، ذالک مبتدا، یہ ان کا جھوٹ، وہ ان کا جھوٹ ہے، وما کانوا یفترون، اور ما کانوا یفترون، ما اس میں موصول، کانوا یہاں پر اس کا واو اسم اور خبر ہے یفترون، افطرا یفتری باب افتعال سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، واو اس کا فاعل ہے، وما کانوا یفترون، اور وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ جو پیچھے بات کی گئی ذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور وہ جو وہ گھڑا کرتے تھے، ایک تو وہ جس کو بدل دیتے تھے، ایک وہ جو خود سے کریٹ کرتے تھے، یعنی گھڑنا کیا ہوا؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ واحد رب ہے، لیکن اس بات کو انہوں نے چھپا کر جھوٹ میں بدل دیا، یعنی کوئی بات موجود تھی لیکن اس کو تبدیل کر دیا، ذالک افکہم، جھوٹ بولا۔ دوسرا کیا ہے؟ یفترون، یعنی ایسی بات کریٹ کر دینا جو سرے سے تھی ہی نہیں، گھڑ لینا، وما کانوا یفترون، یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ ذالک افکہم، وہ ان کا جھوٹ ہے، وما کانوا یفترون، اور وہ جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی اور وہ جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے اس کو جاری رکھتے تھے۔ تو یہ تو جی الحمدللہ آج کی 3 آیات ہماری مکمل ہوئیں۔